صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیے گا، میں ایک معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، امام سجاد نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے اللہ سے، ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور تقریباً بہت ساری دعاؤں کے اندر آخر میں واسطہ دیا ہے محمد والے محمد کا۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، مطلب جو یا اللہ مدد کے منکر ہیں، بھائی جو یا اللہ مدد کا منکر ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے، جو یا اللہ مدد کا منکر ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ مدد، اللہ کی مدد ہی تو حقیقی ہے، باقی جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی مشکل کشاں ہیں، وہ اس کی دی ہوئی طاقت سے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اصل طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں کیا ہے؟ بھئی نماز پڑھتے ہو، میرے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مدد سے مراد حقیقی مدد ہے کہ پالنے والے کائنات میں جتنے بھی مدد کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ اسباب ہوں، اشیاء ہوں یا اشخاص ہوں، ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اندر اثر طاقت رکھا ہے تو تو نے رکھا ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ تو ہے، خبردار کبھی کسی غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ آپ یہ جو بڑے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، بھی ساڈے تو بڑا مومن ہے کوئی نہیں، وہ ہم مذہب کو بدنام کر رہے ہو۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن جو یا اللہ مدد کہہ رہا ہو، پنج تن کا منکر ہو، اس کی دعا پہ لعنت کرو۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اور اہل بیت نے کہا ہے جب اللہ سے دعا مانگنی ہو ہمارا وسیلہ قرار دو، ہمارا وسیلہ قرار دو، کہ جب تمہارے اوپر مشکل آئے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرو، سوال ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو اور ہمارا واسطہ دو۔ جب ہمارا واسطہ دو گے تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے، یہ غلط سوچ ہے۔ مناجات، جتنی ائمہ کی مناجات ہیں، دعائیں ہیں، وہ ہمیں تعلیم کرنے کے لیے تھیں، ہمیں سکھانے کے لیے تھیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آل محمد خود ڈائریکٹ پکار کے ہمیں تعلیم دے رہے ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، یا اللہ مدد کہنا جرم ہے؟ ہم یا اللہ مدد کے قائل ہیں، یا اللہ مدد ہی حقیقی مدد ہے، لیکن ساتھ میں یا علی مدد کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مولا علی مشکل کشاں مددگار ہیں، مشکل کشاں ہیں، ہر بندے کی مشکل کو حل کرتے ہیں، کوئی مانے اس کو بھی مدد کرتے ہیں، کوئی نہ مانے اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا تھا نجف میں، انہوں نے جواب دیا تھا، میرا سوال جواب دونوں میرے نہیں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا تھا بھئی دیکھو مولا کے روزے پہ آ کر ایک شیعہ دعا مانگتا ہے، وہ پورا 10 سال روتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے بھئی، اور ایک غیر شیعہ بندہ آتا ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، فوراً دعا قبول ہی چلا گیا۔ تو یہ کیا بھئی شیعہ آ رہا ہے، بار بار دعائیں مانگ رہا ہے، مولا کو وسیلہ بنا رہا ہے، خدا کو کہہ رہا ہے میرے اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ، اور مولا کو بھی خطاب کر کے کہتا ہے کہ مولا میری سفارش کریں۔ یہ جائز ہے، جب مولا کے حرم میں جائیں مولا کو خطاب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں، مشکلیں ہیں، اولاد نہیں ہے، خدا کی ذات مجھے اولاد دے، رزق کی کمی ہے، میرے مولا دعا کیجئے میرے حق میں کہ خدا کی ذات مجھے رزق عطا فرمائے۔ یہ عین توحید ہے، جو اس کو شرک کہے وہ بدبخت خود توحید کو نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک شیعہ آ کے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، غیر شیعہ مانگ رہا ہے، دعا قبول ہو رہی ہے۔ بھئی ایک بندہ مولا عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو کے شیعہ ایک حاجت مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے تجھے مولا عباس کے علم کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما، شیعہ مانگ رہا ہے، نہیں مل رہی۔ ایک غیر شیعہ بندہ عالم گزر رہا تھا، کہا چلو مشکل تو حل نہیں ہو رہی، شیعہ جو کہتے ہیں کہ عباس کا واسطہ دو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو آج مان لیتے ہیں منت۔ کوئی غیر شیعہ، کوئی ایک خاتون ایک دن عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتی ہے، پالنے والے تجھے عباس علمدار کا واسطہ مجھے اولاد دے، اور اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، بھئی شیعہ مانگ رہا ہے نہیں مل رہی، ایک غیر شیعہ مانگ رہا ہے تو فوراً مل گئی۔ تو اس عالم نے جواب دیا گھبرانا نہیں ہے، علی مولا جانتے ہیں یہ میرا شیعہ ہے، اس سے میں 1000 سال بھی مانگنے کے بعد نہ دوں، یہ میرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن یہ جو مانگنے والا آیا ہے اگر علی نے خالی لوٹا دیا دوبارہ